السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 15 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس راستے میں اٹھنے والے ہر قدم کو اور ہر کوششوں کو قبول فرمائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ پتھر سے بہہ پڑے 12 چشمے، یعنی کہ پھوٹ پڑے 12 چشمے۔ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور تم زمین پر فساد نہ کرتے پھرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل، کہ اے بنی اسرائیل، تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہارے لیے نبی موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا بھی تھی اس کو قبول فرمایا۔ اس وقت قبول فرمایا کہ جب انہوں نے مجھ سے تمہارے لیے پانی مانگا تو میں نے تمہارے لیے پانی کے حصول یعنی کہ پانی کو حاصل کرنا آسان بنا دیا۔ اس پتھر سے پانی نکال دیا جو تمہارے پاس تھا، اور اس پتھر سے پورے 12 چشمے نکال دیے، یعنی ہر خاندان یعنی قبیلے کے لیے الگ الگ ایک چشمہ تھا۔ تو 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے، تو 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر خاندان نے اپنے اپنے چشموں کو پہچان لیا۔ لہٰذا من سلوا کھاؤ اور اس پانی کو نوش فرماؤ جسے تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی مشقت کے بغیر جاری فرما دیا، اور صرف اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے اس پانی کو بھی مسخر کر دیا۔ تو دراصل بات یہ تھی کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ بنی اسرائیل وادی تیہ یعنی میدان سینا میں، صحرا سینا میں تھے۔ جب ان کو فرعون سے نجات ملی تب پھر وہ سب کے سب ایسی جگہ پہ آ گئے جہاں پہ بڑا سا ریگستان تھا، بہت بڑا سا علاقہ تھا، اور صرف ریگستان تھا۔ تپتی دھوپ اور اتنی زیادہ تیز گرم تپا دینے والی جو ریت ہوتی ہے، اور اوپر سے تپتی دھوپ، اور آپ جانتے ہیں کہ گرمی میں پھر کیا ہوتا ہے، شدت کی انسان کو پیاس ہوتی ہے، جتنا بھی پانی ان کے ساتھ رہا ہوگا وہ سب ظاہر سی بات ہے ختم ہو جاتا ہے ایک وقت کے بعد۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیے کہ ہمارے لیے پانی پینے کا بھی انتظام کر دے۔ من سلوا کا اللہ نے انتظام کیا، اور اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے پینے کا پانی کا انتظام کر دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے لیے پانی بھی جاری فرما دیا۔ اور پانی کہاں سے جاری فرمایا کہ ایک پتھر تھا، ایسا پتھر جس میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے 12 جھرنے 12 چشمے جاری فرما دیے، اور اس میں سے پانی کے ایسا جو جھرنے جاری ہوئے کہ سب نے اس کو اپنا جو پینے کی جگہ، یعنی کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ ہماری پینے کی فکس جگہ ہے۔ مشربہم یعنی ان کی پینے کی جو جگہ ہوتی ہے، پنگھٹ جہاں سے انسان پانی لے سکتا ہے، تو ان کو وہ معلوم ہو گیا، اور انہوں نے پیا وہ پانی، تاکہ آپس میں ان کے اختلافات بھی نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، کیونکہ دیکھیں بڑی تعداد تھی، اور ہزاروں کی تعداد میں یہ بنی اسرائیل تھے۔ تو 1000 کی تعداد میں جب ایک بڑی سی ایک قوم ہے، اور پانی کی جو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے صرف اگر ایک ہوتا نا تو کتنی لڑائیاں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، اور ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے
کھاؤ پیو اور اللہ کے رزق میں سے، ولا تاسو فی الارض، لیکن تم فساد مت کرنا فی الارض، زمین میں تم فساد نہ کرنا فسادی بن کر۔ تو زمین پر فساد کرنا دراصل ہے کیا؟ تو زمین پر فساد کرنا دراصل یہی ہے کہ دین کی مخالفت نہ کرنا، اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کرنا، اللہ کے رسول کی بغاوت نہ کرنا، نہ شرک کرنا، نہ چوری کرنا، نہ ڈاکہ ڈالنا، یہ سب کی سب کیا ہے؟ فساد فی الارض ہیں۔ اور سب سے بڑا تو فساد ہی یہی ہے کہ اللہ رسول کی مخالفت کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتیں عطا فرمائی بنی اسرائیل کو، اور ان سے کہا کہ تم کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، لیکن تم کیا نہ کرنا؟ زمین پر فساد نہ کرنا فسادی بن کر۔ تو ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تم فسادی نہ بننا۔ لیکن بنی اسرائیل کا کیا رویہ تھا؟ بنی اسرائیل تو ایسی جو ہے جسے کہتے ہیں ڈھیٹ اور ہٹ دھرمی کرنے والے جو لوگ تھے، خود پرستی اور مطلب پرست والے جو لوگ تھے، انہوں نے مطلب پر تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کھانا بھی انتظام کر دیں، پانی کا بھی انتظام کرتے، رہنے کا بھی انتظام کر دیں، ہر چیز۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے ہر چیز مہیا کرائی۔ بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ بدلے میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، توحید پر نہیں ڈٹے، اور پھر یہاں تک کہ جب ان کے پاس تورات آئی، تورات کے بھی احکامات کو انہوں نے نہیں مانا۔ کہنے لگے کہ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آپ کو قرآن کریم دیا ہے، یعنی کہ ان کا قرآن کیا تھا؟ تورات تھی۔ یہ کتاب آپ کی نہیں ہے، اللہ نے نازل فرمائی ہے، ہم کیسے اس چیز کا یقین کر لیں؟ یعنی کہ وہ اس چیز کا ہم یقین ہی نہیں کریں گے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ہم تو یہی سمجھیں گے کہ یہ کتاب آپ نے لکھ لی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے بڑے بڑے مکالمے کیے، بڑے بڑے ڈیمانڈ کیے بنی اسرائیل نے۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب اور غصہ بھی نازل ہوا، اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بجلی گرا کے ان کو راکھ کا ڈھیر، مٹی کا ڈھیر بنا دیا اللہ نے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی کہ انہوں نے پھر سے دعا کی، اور وہ سب کے سب دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو زندہ بھی کر دیا۔ لیکن ان سے بڑھ کر ضد، ہٹ دھرمی، رسولوں کے ساتھ نافرمانی کرنے والی ایسی قوم آج تک کوئی نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں قرآن کریم میں بات آئی ہے۔ اور سب سے پہلی جو واقعہ بھی ہے، جو نافرمانی کرنے والی جو قوم ہے، آپ دیکھیں کہ ابلیس کے واقعے کے بعد جس قوم کا ذکر آیا ہے، جن انسانوں کا ذکر بھی آیا ہے، جن کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے، وہ بنی اسرائیل ہیں۔ یعنی سب سے بڑا تو دشمن ایک انسان کا کیا ہے؟ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ دوسرے کون ہیں؟ جیوز ہیں، یہود ہیں، جنہیں بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اور وہ کیوں ہوئے، کس لیے ہوئے، اور ان سے ہمیں کیسے اپنا جو ہے بچاؤ کرنا ہے، یہ سب کچھ ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، لیکن انہوں نے اس کے خلاف کیا۔ کیا کیا؟ انہوں نے فساد بھی کیا اور انہوں نے نافرمانیاں بھی کی، جبکہ اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا، یعنی میری ان نعمتوں کے مقابلے میں تم نافرمانیاں نہ کرنا، ورنہ تم ان نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ آیت 61، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز جو ہے صبر نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگے
کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور، پیاز۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو اور بدلے میں اس چیز کس سے بہتر جو ہے؟ یعنی کہ تم ایسی حقیر چیز لے رہے ہو اور جو اس سے بہتر تم کو مل رہا ہے۔ تو اہبطوا مصرن، کہ اتر جاؤ کسی ایسے شہر میں، تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی جو کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور قتل کرتے تھے نبیوں کا ناحق۔ یہ اس کی وجہ سے یا اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ یہاں پہ ان کے جرائم بتائے جا رہے ہیں جو انہوں نے بڑے بڑے جرم کیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو احسانات کیے وہ تو ابھی اب تک ہم لوگ نے پڑھے تھے، لیکن اب ان کے جرائم یہاں سے پتہ چل رہے بنی اسرائیل نے جو جرم کیے تھے۔ پہلے مین چیز آپ دیکھیں، امپورٹنٹ چیز کیا تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو من اور سلوہ دیا تھا، سالوں سے سالوں وہ من سلوہ کھا رہے تھے، بنا کسی محنت کے، بنا کسی کوشش کے، بنا کسی جد و جہد کے ان کو وہ کھانا مل جاتا تھا۔ نہ تو انہیں اس کے لیے کوئی بھی اپنے ہاتھ پیر چلا کے مشقت کرنی پڑتی تھی کہ وہ اس کو جو ہے کماتے، یا سبزی وغیرہ کیا کرنا پڑتا ہے، سبزی وغیرہ کے لیے انسان محنت کرتا ہے، پہلے مہینوں اس کی جوتائی کرتا ہے زمین کی، پھر وہ زمین سے وہ چیزیں فصلیں وغیرہ لہلاتی ہیں، پھر وہ نکلتی ہیں۔ یہ سب ان کو کچھ نہیں کرنا تھا، ان کو بس صبح شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے من سلوہ نازل فرما دیتا تھا جو صبح سے شام تک رہتا تھا۔ لیکن ان کی ہٹ دھرمی تو دیکھیے، اب یہاں سے ان کی ہٹ دھرمی کی بات چل رہی ہے کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم اے موسیٰ ایک ہی کھانے پر ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، بس ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ پہلے امپورٹنٹ چیز دیکھیے کہ انہوں نے کیسا مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے، ہمارے لیے تو آپ کیا اگا دیجئے، تمام طرح کی انہوں نے چیزوں کی ڈیمانڈ کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم پر من سلوہ نازل فرمایا تھا، جو ایک پاکیزہ اور مفید اور خوش ذائقہ اور آسانی سے دستیاب ہونے والا کھانا بھی تھا، مگر تم نے اس کھانے سے منہ موڑ لیا، اور موسیٰ سے تم نے بجائے اس کا شکر ادا کرنے کے تم نے کیا ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں ترکاری، سبزی، پیاز، ککڑی وغیرہ اگا کے دلوا دیجئے، ہمیں یہ سب کھانا ہے، ہمیں ایک جو بہترین جو رزق مل رہا ہے اس کی جگہ ہمیں پیاز، ککڑی، ترکاری، مسور وغیرہ یہ سب چاہیے ہے۔ تو اس آیت میں ذکر ہے کہ انہوں نے علی طعام واحد جو کہا، حالانکہ وہ من سلوہ کھاتے تھے، تو علی طعام واحد سے مراد یہ کھانا کیا ہے؟ ایک ہی کھانا، یہ ایک ہی کھانے سے مراد وہ من سلوہ کھاتے تھے، لیکن ان دنوں کو انہوں نے کیا کہا، ایک کھانے کے لیے ہم اس پہ قرار نہیں ہیں، من سلوہ ان کے لیے کافی نہیں تھا، وہ اس پہ ابر صبر نہیں کر سکتے تھے، وہ کھاتے کھاتے اس سے بور ہو گئے تھے، وہ روزانہ ایک ہی طرح کا کھانا سے بور ہو گئے تھے، انہیں طرح طرح کی چیزیں چاہیے تھیں، اور اس میں انہوں نے کوئی تبدیلی بھی نہیں پائی، جو مطلب جیسے مثال کے طور پہ من سلوہ جیسے آ رہا ہے تو وہ ڈیلی ویسے ہی آتا تھا، ڈیلی ہی طرح کا روز وہ من اور سلوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اس جگہ پہ نازل فرما دیتے تھے۔ اچھا، ہمارے کیا جو ہے طرح طرح کی باتیں موجود ہیں کہ پہلے سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ من سلوہ نازل فرماتے تھے، تو دراصل غلط فہمی یہیں سے انسان کو ہوتی ہے کہ کہیں بھی سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے من سلوہ نازل نہیں فرمایا، من سلوہ خاص کر کے اس تھوڑی سی جو قوم تھی بنی اسرائیل، صرف اور صرف ان کے لیے نازل فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، جو کہ فرعون سے نجات پا کر وادی تیہ میں کئی سال تک رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا اور رہنے سہنے کا انتظام کیا تھا، صرف انہی کی قوم میں من سلوہ نازل ہوتا تھا۔ تو جب ایک قوم اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے سمندر کے بھی جو ہے نا راستے بنا دیتے ہیں، اس کے لیے من سلوہ نازل فرماتے ہیں، اس کے لیے بادلوں کا سایہ کیے رکھتے ہیں، اس کے لیے
پتھروں سے چشمے بھی جاری کر دیتے ہیں، لیکن جب ایک قوم نافرمانی کرتی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، تو پھر اس کے لیے ذلت اور مسکنت اور ان کے اوپر چسپاں کر دی جاتی ہے۔ تو اس آیت میں جہاں جو بقلیہ ہے تو بقلیہ سے مراد سبزی ترکاری کے لیے آتا ہے، قصائہ یعنی ککڑی ہے، وقصائہ مینس ککڑی ہے، اور عدس یعنی کہ وہ عدسیہا تو یہ عدس سے ہے، عدس میننگ مسور ہوتی ہے، وہ بصلیہا تو بصل کہتے ہیں پیاز کو یا لہسن کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالخیر هو ادنی بالذی هو خیر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں چاہتے ہو؟ یہ ان کی ڈانٹ ڈپٹ تھی کہ انہوں نے ان کو ڈانٹا بنی اسرائیل کو کہ تم کیسی بات کرتے ہو کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے من سلوہ نازل فرما رہے ہیں اور تم اتنی بہترین چیز کو چھوڑ کر کے ایک سڑ جانے والی اور جو ہے خراب ہو جانے والی چیزوں کو پسند کر رہے ہو، اس کا مطالبہ کر رہے ہو، حالانکہ تم ایک عمدہ خوش ذائقہ کھانا تمہیں مل رہا ہے اور تم عیش عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہو، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کی قدر نہیں جانی۔ جب انسان کو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی جد و جہد کے چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مہیا کرا دیتے ہیں نا، اس کی وہ قدر نہیں کرتا ہے۔ جیسے ہم اور آپ اور جو ہے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے، تو ہم سب کو کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمتوں سے سرفراز کیا۔ وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے، یہ اسلام یعنی مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، ہم سب کو بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ نے اسلام دے دیا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد بھی کیا ہوا کہ ہم نے قرآن اٹھایا، پڑھا، تو ہمیں کسی سے جہاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمیں کسی سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ ہمیں بہت زیادہ کوآپریٹ کیا گیا۔ سب خوش ہوتے ہیں نا، والدین کتنے خوش ہوتے ہیں کہ چلو میرا بچے نے قرآن پڑھ رہا ہے، سب لوگ اور تعریف کرتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں، نہیں آپ پڑھیں، قرآن بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ دیکھیے، جو لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں، جو لوگ اسلام کے اندر نہیں ہوتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ایک کسی ہندو کا بچہ یا کرسچن کا بچہ یا یہود کا بچہ کوئی اگر قرآن مجید پڑھتا ہے تو سب سے پہلے تو اسے اپنے گھر والوں سے جنگ کرنی ہوتی ہے، جنگ کر کے پھر وہ سب سے الگ ہو کر کے کٹ کر کے پھر وہ اس اسلام کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے۔ تو ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے بہترین نعمتوں سے جو نوازا ہے، لیکن آج امت مسلمہ اس کی قدر نہیں کرتی ہے۔ جس نے اس قرآن کریم کو سمجھ لیا تو سمجھ لیجئے کیا ہوا، اس نے تو اس کی قدر کی، لیکن جو انسان اس اسلام یعنی مسلمان کے گھر میں پیدا تو ہوا اور اس نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا، تو اس نے پھر کیا کیا، اس کی قدر نہیں کی، اپنے اسلام یعنی مسلمان ہونے کا اس نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ آپ یقین جانیے کہ جو ایک مسلمان کی زندگی ہوتی ہے، اس کی اپنی زندگی میں اپنا تجربہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اگر اس نے 2 کام نہیں کیے، سمجھ لیجئے بالکل، مجھے تو لگتا ہے بالکل بیکار ہے یہ زندگی۔ اگر استطاعت ہے، صحت ہے، توفیق ہے، تو اس کو بیت اللہ کی زیارت ضرور کرنی چاہیے، یعنی کہ اللہ کا گھر ضرور دیکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز سب سے بڑی جو نعمت ہے کہ اس قرآن مجید کو اس کو سمجھ کر ضرور پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو تلاوت تو ہم سب کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بچپنے سے بٹھال دیا جاتا ہے، حافظ قرآن بچے بن جاتے ہیں، حافظ قرآن بننے کے بعد بھی ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کہا کیا ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جب تک قرآن مجید ہم سمجھیں گے نہیں، ہم نہیں جان سکتے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد آخر ہے کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی ہے،
اللہ کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ کو اگر ہم پہچاننا چاہتے ہیں، اپنے خالقی کائنات کو ہم پہچاننا چاہتے ہیں، تو اس قرآن کریم کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہوگا، اور ہماری جو نیت بھی ہونی چاہیے وہ بھی خالص ہونی چاہیے کہ ہم اس لیے پڑھیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو بنی اسرائیل کو جو نعمتیں ملی تھی وہ ان کو بیٹھے مٹھائی مل گئی تھی، انہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی تھی نا، اسی لیے انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ تو مسلمان گھرانے کے لوگ بھی جو بیٹھے بٹھائے ان کو اسلام مل جاتا ہے تو ان کو جو نعمتیں ملتی ہیں اس کو بھی پھر وہ قدر نہیں کرتے ہیں، کبھی قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں۔ ذرا پوچھے ان لوگوں سے جو کنورٹ ہوئے، جو اسلام لائے، کیسی کیسی انہوں نے جنگیں لڑی نا، کیسے کیسے جہاد کیے۔ خود ہمارے سامنے صحابہ کی مثال موجود ہے کہ مصعب بن عمیر تھے کہ ان کی والدہ ان کے لیے فورن کنٹری سے ان کے لیے خوشبو منگاتی تھیں، بہترین ان کی ڈریس آتی تھی، بہت رئیس گھرانے کے مکہ کے بہترین اونچے اونچے گھرانوں میں سے تھے مصعب بن عمیر۔ لیکن جب وہ اسلام لائے تو کیسے ان کی آزمائش ہوئی کہ ان کے چچا نے کہا، مصعب تمہارا جو والد ہے نا وہ بھی تو مشرک ہے نا، چلو اتارو اس مشرک کے سارے کپڑے۔ کہہ لیں گے جی چچا میں اتار کے سب کچھ دے دیتا ہوں، سارے کے سارے سب کچھ کپڑے اتار کے انہوں نے دے دیے مصعب بن عمیر۔ اور یہی نہیں، اور دیگر جتنے بھی صحابہ ہیں جو بھی اسلام لاتے گئے انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، سب کچھ دے کے خالی ہاتھ وہ اپنی جان لے کر صرف اور صرف مدینہ وہ گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تبھی تو اتنا بڑا ان کو جو ہے سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو انہوں نے اسلام کی قدر کی، اسلام کو پہچانا، لیکن نعمتوں کی قدر ہر کوئی نہیں کرتا، نعمتوں کی قدر ہر کوئی نہیں کر پاتا ہے۔ نعمتوں کی قدر تو وہی کرتے ہیں جو اس کو نعمت کو سمجھتے ہیں، نعمتوں کو پہچانتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے نعمت کی قدر نہیں کی، اور انہوں نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کھیتی باڑی کا انتظام کروا دے، اور ہم من سلوا کھاتے کھاتے بور ہو گئے ہیں۔ تو ہر وقت من سلوا کھاتے ہیں ہم بور ہو جاتے ہیں، ہمیں ایک ہی کھانے پہ ہمیں صبر نہیں ہوتا ہے۔ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس کی ککڑی، ترکاری، گندم، مسور، پیاز جو بھی زمین اگاتی ہے پیدا کر دے، جو با مقصد ہوتے ہیں، یعنی اپنی غذا میں سادگی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کھانے کے لیے نہیں جیتے ہیں، وہ ہر روز نئی ریسیپی اور نئے نئے مینو کی تلاش میں نہیں رہتے ہیں، وہ ایسی غذا کھاتے ہیں جو رزق طیب ہو اور جس سے وہ اپنی زندگی قائم رکھ سکے، اپنی عبادت کو بہتر کر سکے۔ یعنی کہ جو لوگ با مقصد ہوتے ہیں، جن کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، تو وہ اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ کھانے پینا ہی ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا ہے، وہ کھانے کے لیے نہیں جیتے ہیں، وہ ڈیلی اپنے روز اٹھ کے پلاننگ نہیں کرتے ہیں کہ آج ہمارے دن بھر کی ریسیپی میں کیا ہوگا، دن بھر کی مینو میں کیا ہوگا، ہم کون کون سی ریسیپی بنائیں گے۔ وہ تو صرف اس لیے کھاتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور وہ طیب چیزیں کھاتے ہیں۔ وہ اپنی کھاتے بھی اس لیے ہیں، اس نیت سے کھاتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت کو بہتر بنا سکے۔ تو کھانا پینا بھی دراصل کیا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، لیکن بنی اسرائیل کی زندگی کا تو مقصد کیا ہو گیا تھا، کھانا پینا اور رہنا۔ تو جو با مقصد لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنی عبادت کو بہترین کر سکے اس نیت سے کھاتے ہیں، اور دنیا میں پروڈکٹیو لائف گزارتے ہیں، اس سے واقعی کچھ کر کے اپنی آخرت کما کے جائیں، اس لیے وہ کھاتے ہیں۔ لیکن جب کسی قوم کے پاس مقصد نہیں ہوتا ہے، کسی انسان کی زندگی میں مقصد نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کے یہ طریقے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا کھانا پینا، اٹھنا رہنا سہنا، باتیں سب کچھ کھانے پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے کہ آج آپ نے کیا پکایا، فلاں فلاں کھانا بہت اچھا پکاتے ہیں، اس کی ریسیپی بتا دیں، بس جو بھی چیز ملی جہاں جیسے ملی، بس کھانا اور کھانا اور کھانا۔ اور آپ دیکھیں کہ پہلی چیز اس میں کہ وہ خود دعا بھی نہیں کرتے تھے، اللہ سے وہ خود دعا بھی نہیں کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دیجئے۔
مطلب دے تو اللہ تبارک تعالیٰ رہے ہیں ان کو، لیکن وہ خود نہیں اللہ سے دعا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ دعا کر دیجئے۔ تو جو دعا انسان کے اپنے دل سے نکلتی ہے، وہ دعا کسی اور کے دل سے نہیں نکل سکتی ہے۔ تو دعائیں انسان کو خود کرنی چاہیے۔ وہ بات اور ہے کہ ہم بھی دعا کر رہے ہیں اور آپ بھی دعا کر دیجئے، لیکن وہ خود دعا نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے آپ دعا کر دیجئے، اپنے رب سے دعا کر دیجئے۔ تو بات اس پہ غور کرنے والا یہی ہے کہ اپنے رب سے دعا کر دیجئے، اپنے رب سے دعا کر دیجئے۔ وہ اپنے رب یعنی کہ اپنے رب کہہ کے مخاطب کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ غصہ ہوا، ان کے اوپر کیا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت چسپاں کر دی۔ تو انسان کو چاہیے ہے کہ وہ اپنی زندگی کا کھانا پینا مقصد نہ بنائے۔ تو آپ دیکھیں اس آیت میں کیا غور کرنے کی چیز ہے۔ دراصل کھانا پینا انسان کی اپنی زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے نا۔ انسان کھائے بھی تو اس نیت سے کہ اس سے ہمیں طاقت پہنچے گی، اور ہمیں اچھا کھانا، ایسے فوڈ کھانا ہے جس سے ہم کو طاقت پہنچے۔ زبانی چٹکارے اور جنک فوڈ کھا کے انسان اپنی صحت کو نہ بگاڑے۔ فل وٹامنس والا، فل ڈائٹ والا انسان فوڈ کھائے، نہ کہ جنک فوڈ کھا کھا کے اپنی صحت کو خراب کر لے، صرف اور صرف زبانی ذائقوں اور چٹکاروں کو دینے کے لیے۔ تو بہترین اور بامقصد جو لوگ ہوتے ہیں وہ کھانا پینا بھی طیب اور اچھا اور بہترین کھاتے ہیں، اور نیت بھی ان کی اس لیے ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی عبادت اچھی سی کر سکیں، ہم اللہ کی عبادت اچھے سے بہترین طریقے سے کر سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ تم جو یہ مطالبہ کر رہے ہو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، یہ چیزیں تمہیں ہر جگہ دستیاب ہیں، ان کے بارے میں خاص اہتمام سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ من سلوہ کے مقابلے میں یہ سادی سی چیزیں تو کسی بھی شہر میں تمہیں مل جائیں گی۔ اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کیا تم عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے میں کمتر چیزیں چاہتے ہو؟ تو کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں جو مانگو مل جائے گا تم کو۔ بنی اسرائیل کا یہ سوال دراصل سرکشی، بغاوت اور نعمت الہی کو ٹھکرانے پر مبنی تھا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی اور محتاجگی اور یعنی کہ مسکنت ان کے اوپر چسپاں کر دی گئی۔ ذلت، رسوائی، محتاجی اور بے نواحی کو یہود سے چمٹا دیا گیا، چسپاں کر دی گئی، یعنی کہ چمٹا دی گئی۔ اسے ان کے لیے شرعاً اور لازماً قرار کر دیا گیا، وہ ہمیشہ ذلیل ہی رہیں گے۔ جو بھی ان کو پائے گا ذلیل اور رسوا ہی کرے گا، اور وہ خود بھی ذلیل اور رسوا ہی رہیں گے۔ وباءوا بغضب من اللہ، یعنی وہ لوٹے اور وہ پلٹے اللہ کی غصے کے ساتھ۔ ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب، غصہ، ناراضگی تھی جو ان کے اوپر چمٹا دی گئی، چسپاں کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تو ہم نے انہیں ذلت، مسکنت جو سزا اور غضب کا مستحق قرار دیا، تو اس کا سبب ان کو اتباع حق سے منہ موڑنا بھی تھا۔ صرف انہوں نے کھانے کے ڈیمانڈ کی، اس لیے ان پہ نہیں ہوا یہ ظلم۔ ان کی سب سے بڑی نافرمانی یہی تھی کہ انہوں نے ایسی چیزوں کی ناقدری بھی کی، اور ساتھ میں کیا کیا، انہوں نے سب سے بڑا تو کفر کیا اللہ کے ساتھ، جو پیغام لانے والے رسول تھے ان کے ساتھ بھی کفر کیا، اور انہوں نے کفر کرا اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کا بھی قتل کر دیا، یعنی حق سے منہ موڑا، اور ساتھ میں جو حاملین شریعت یعنی کہ شریعت لانے والے انبیاء تھے ان کو بھی انہوں نے توہین کی اور ان کے قتل غارت بھی کیے۔
حد سے تجاوز کیا، اور بڑے بڑے جو انبیاء تھے، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان سب کو یعنی کہ سب کے سب کو قتل کر ڈالا ان لوگوں نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جسم اور روح سمیت آسمان میں اٹھا لیا، لیکن یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کا انہوں نے قتل تک کر ڈالا۔ تو اس سے بڑھ کر کفر کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کے انبیاء کو ناحق قتل کر ڈالا۔ تو یہ دراصل کیوں کیا انہوں نے، کیا وجہ تھی؟ تو دراصل جب انسان حق کا انکار کرتا ہے اور باطل کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ہٹ دھرمی سے نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ مسلم حدیث نمبر 91، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 91 ہے، یعنی کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ دراصل کیا ہے؟ یہ تکبر کی جو ہے ڈیفینیشن ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی حد سے زیادہ، نافرمانی میں حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، انبیاء کو قتل کیا بغیر کسی حق کے، اور حد سے گزر جانے والے لوگ تھے، حد سے بڑھ جانے والے لوگ تھے۔ تو کیوں نہیں آتی ان پہ ذلت اور مسکنت؟ تو اسی لیے ہمارے سامنے مثال موجود ہے، امت مسلمہ ان سے سبق لے، عبرت لے۔ جو جرائم بنی اسرائیل نے کیے ہیں وہ بھی بنی اسماعیل نہ کرے۔ اور دراصل دیکھیں کہ جب کسی قوم سے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ان پر ظالم بادشاہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں، ظلم کرنے والے لوگ ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج امت مسلمان نہیں رہی ہے اور صرف دنیا کا بندہ بن گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے چاروں طرف سے ظالم بادشاہ مقرر کر رکھے ہیں ان کے لیے۔ پھر بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک صدی کے بعد چینجنگ آ رہی ہے، لوگ قرآن مجید کی طرف آ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن ایک بڑی سی لمبی صدی ہماری گزر گئی جب لوگ قرآن مجید سے دور تھے۔ تو اسی لیے یہ سزا ہم پر مسلط ہوئی اور ہم سب پر ظالم حکمران مقرر کر دیے گئے۔ تو پھر ہم سب کو کرنا کیا ہے؟ دراصل اس چیز سے باہر نکلنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہمیں استغفار کثرت سے پڑھنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ کے دین کو تھام لینا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، لوگوں کو بات پہنچانا ہے، انبیاء کا مشن لے کے اٹھنا ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جب ایک قوم، ایک جو بڑی سی قوم ہے وہ اللہ کے کتاب پڑھے، اللہ کی کتاب پر عمل کرے اور اس کو تبلیغ کرے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان پہ ذلت اور مسکنت چسپاں کرے ہی رکھے۔ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب سے بھی یہ ذلت اور مسکنت دور کر دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت 62، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی، عیسائی یا صابی ہوئے ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، تو نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر جو پچھلی امتیں ہیں یعنی یہود یا نصارہ یا صابئین، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ پچھلی امتوں میں سے جن لوگوں نے ایمان و عمل صالح اور نیکی و اطاعت کی راہ کو اختیار کیا تو انہیں بہت اچھا صلہ ملے گا اور قیامت تک یہی اصول رہے گا، یعنی کہ اسی طرح کا یہ اصول رہے گا۔ اسی اصول کے مطابق جو شخص یعنی کہ رسول اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو اسے ابدی سعادت و کامرانی نصیب ہوگی، مستقبل میں بھی انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔
اور نہ ماضی کے بارے میں انہیں کوئی بھی ملال ہوگا، یعنی کہ نہ فیوچر میں کوئی غم ہوگا اور نہ پاسٹ کے بارے میں انہیں کوئی ملال ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ یونس آیت 62 میں آتا ہے، آگاہ رہو، بے شک جو اللہ کی دوست ہیں ان کو نہ تو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح فرشتے مومنوں سے ان کی موت کے وقت کہتے ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ حامیم سجدہ آیت 30 میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں کہ نہ تم خوف کرو، نہ تم غمناک ہو، اور بہشتوں کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ دیا گیا ہے۔ تو یہ ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے۔ تو جو بھی کوئی اپنی پچھلی شریعت میں، یعنی کہ عیسائی رہا، یہودی رہا، نصارہ رہا، یا سابعین بھی ایک طبقہ ہے، اسی طرح سے ایک دھرم ہے، وہ بے دین ہیں یا ستارہ پرست ہیں، واللہ عالم۔ تو مفسرین اکرام کے بہت سارے اقوال ملتے ہیں، لیکن یہ ایک طرح سے یہ بھی ایک دھرم ہے، ستارہ پرست کہے جاتے ہیں، سب سے قریب بات تو یہی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی جیسے یہود نصارہ ہے، ویسے سابعین بھی ایک دھرم ہے، یہ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ تو جو بھی اس طرح کا کوئی بھی ہے، لیکن اگر اس کو تبلیغ پہنچا دی گئی، تبلیغ آ گئی، بات پہنچا دی، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو مان جاتا ہے، ایک اللہ کی بات پر ڈٹ جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ من آمنہ میں آ جائے گا، ایمان والوں میں آ جائے گا، پھر وہ اللہ کا دوست ہو جائے گا۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے نا، تو ایمان والوں کے دوست اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ تو ہر وہ شخص جو بھی اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرتا ہے، تو نہیں ہے ان کو کوئی خوف اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین اجر ان کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا ولی اور ناصر اور مددگار بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 63، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا، اور ہم نے تمہیں جو دیا کہ اسے قوت سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جو تم کو احکامات دیے ہیں نا، اس پر عمل کرو، اس کو لے لو۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہودیوں کو وہ عہد اور میثاق یاد دلا رہے ہیں جو ان سے لیا گیا تھا کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایمان لے آؤ اور اس کے رسولوں کی اتباع کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب ان سے یہ عہد لیا جا رہا تھا تو اس وقت ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بھی اٹھا کر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ اس عہد پیمان کا اقرار کرتے ہو کہ نہیں، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو اس احکامات کو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو تھامو۔ لیکن اس وقت تو انہوں نے کہا ہاں ہاں اللہ تعالیٰ ہم مانتے ہیں۔ تو اس کی ڈیٹیل سورہ آراف آیت نمبر 171 میں بھی آئی ہے۔ اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ کو اٹھا کھڑا کیا، گویا وہ سائبانوں کی طرح سے تھے، تو انہوں نے خیال کیا کہ یقیناً وہ ان پر گر رہا ہے۔ تو ہم نے کہا اس تورات پہ جو بھی ہم نے دی ہے تم کو زور سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ سکو۔ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ ہم مانتے ہیں، ہم مانیں گے آپ کی بات کو، آپ کے احکامات کو۔ تو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ بقوتٍ ما آتیناکم بقوتٍ، اس سے مراد یہ کہ مضبوطی سے پکڑو، یعنی کہ جو کتاب تم کو دی گئی اس کے احکامات کو بھی مضبوط سے پکڑ لو، ہر جو بات کہی جا رہی ہے اس کو مانو، اور جن اوامر اور
کو کہا جا رہا ہے کرنے کو ان کو کرو، اور جن نواہی یعنی کہ جو کام نہیں کرنے کو کہے گئے ہیں ان سے تم بچ جاؤ۔ تو اس وقت جب انہوں نے سوچا کہ اب جیسے یہ چھت ہے نا کہ اب ہم پہ لگتا ہے یہ گری جائے گی، ہم اس پہ دبی جائیں گے، تو انہوں نے بھی اس وقت کہا کہ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ ہم مانتے ہیں سب آپ کے احکامات، لیکن جب ان سے وہ پہاڑ الگ کر دیا گیا تو سب کے سب پھر اس وعدے سے مڑ گئے، اس وعدے سے ہٹ گئے۔ تو طور یہاں پہ مراد اس سے پہاڑ ہے۔ تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے، بنی اسرائیل ہر موقع پر اللہ کی بات کا انکار کرتے تھے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور عہد کو توڑ دیتے تھے۔ یہ جب نافرمانیاں کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وارننگ کے طور پر طور پہاڑ کو زمین سے اٹھا کر ان کے سروں پر چھت کی طرح سے مسلط کر دیا تھا، مانو کہ بس ابھی بس گری جائے گا۔ اور اس وقت وہ ڈر کے مارے اللہ کی ہر بات کو انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں، ہم مانیں گے اللہ تبارک تعالیٰ، لیکن پھر کیا ہوا، انہوں نے اس چیز کو اس وقت کہا ہم مان لیں گے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی طور پہاڑ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں سے ہٹا دیا، وہ سب کے سب اس احکامات اس وعدے سے پھر گئے۔ ثم تولیتم، آیت 64، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، یعنی اس عظیم اور پختہ عہد کے بعد تم پھر گئے، پھر تم اس کے بعد یعنی کہ تم سے جو وعدہ لیا گیا تھا پھر اس کے بعد تم پھر گئے، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم تولیتم من بعد ذالک، یعنی اس عظیم اور پختہ عہد سے تم پھر گئے، تم نے تو روگردانی کی اس عہد سے، اس میثاق کو توڑ ڈالا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یعنی اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور اس کے بعد تم کو پھر انبیاء اور رسول تمہاری طرف ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور اس عہد و میثاق کو توڑنے کی وجہ سے تم دنیا اور آخرت میں خسارے میں ہی پڑ گئے ہوتے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے ان کو معاف کر دیا، اتنا بڑا نافرمانی کرنے کے بعد بھی اور ان کے عہد اور میثاق توڑنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تم پر تو تم بالکل خسارے والے ہوتے، بہت بڑے نقصان والے ہوتے۔ آیت 65، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، یعنی اور یقیناً تمہیں علم ہے کہ اے گروہ یہود، تم خوب جانتے ہو کہ کس قدر خوفناک سزا ملی ان بستی والوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اس عہد اور پیمان کو توڑ دیا جو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن تعظیم کے سلسلے میں ان سے لیا تھا، اور یہ دن ان کے لیے شرعی حیثیت رکھتا تھا، لیکن ہفتے کے دن میں مچھلیوں کے شکار کے لیے یہ ہیلا کرتے تھے، ہیلے بہانے کر کے وہ طرح طرح سے جال لگاتے تھے، اور ان کی آزمائش بھی بہت زیادہ تھی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے کے لیے منع کیا تھا۔ تو جیسے ہم مسلمانوں کے اندر جمعے کا دن بہت افضل مانا جاتا ہے پورے ویک میں، تو اس طرح سے بنی اسرائیل میں ہفتے کا دن یعنی سیٹرڈے بہت زیادہ مکرم تھا۔ اس دن ان کو کوئی کام نہیں کرنا تھا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی تھی، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ وہ جو مچھلیاں پکڑنے والے لوگ تھے ان کا کاروبار یہی تھا کہ مچھلی پکڑتے تھے، تو ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے چھٹی کا دن تھا، ہالیڈے تھا، اور ان کو منع کیا گیا تھا کہ یہ کاروبار اس دن مت کرو، مچھلیوں کو نہ پکڑو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ چونکہ مچھلیاں اس دن زیادہ آتی تھیں تو جمعے کی شام کو وہ جال لگا دیتے تھے، اور پھر اتوار کی صبح اس جال میں سے جو مچھلیاں پکڑی جاتی تھی اسے نکال لیتے تھے۔
تو ایک بہانے کے ذریعے وہی کام کرتے تھے جس سے روکا گیا ہے۔ اصل مقصود تو یہ تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو لے ہی نہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جمعے کی جو شام تھی وہ اس دن جال لگا دیتے تھے، جال لگا کر مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ بات تو وہی آ گئی، کام تو انہوں نے وہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ہفتے کی دن مچھلی کا شکار نہیں کھیلو گے، تو انہوں نے تو ہفتے کے دن کا شکار کھیلا، اور یعنی کہ اس دن جال نہیں لگا کر انہوں نے جمعے کی شام کو جال لگایا اور اتوار کی صبح نکال لیا۔ تو دراصل بات تو انہوں نے وہی کی، اور اسی طرح سے بہت سے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بچنے کے لیے تعویلیں کرتے ہیں، جیسے انہوں نے تعویلیں اور بہانے بنائے کہ قرآن اور سنت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے آپ کو بھی وہ دھوکہ دیتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے نا کہ دھوکہ کون دے رہا ہے، کون ہیلے سازیاں بنا رہا ہے، ہیلے بہانے بنا رہا ہے، بہانے بنا رہا ہے۔ تو دراصل ان کی ایک بہت بڑی آزمائش بھی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز سے جب روکتے ہیں تو بندوں کو پھر آزمایا بھی جاتا ہے۔ پورے ہفتے مچھلیاں نہیں آتی تھیں، خاص کر کے جمعے کے دن مچھلیاں یعنی کہ خاص کر کے سیٹرڈے کے دن مچھلیاں ابھر کر اوپر آتی تھیں، تو ان کو دیکھ کے لالچ ہوتی تھی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ جمعے کی شام کو انہوں نے جال لگایا، اور پھر اتوار کی صبح جا کے وہ جال نکال لیا۔ جو شکار تھا وہ تھا تو ہفتے کے دن کا نا، تو آزمائش بھی ان کی وہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کسی کام سے روکتے ہیں اور اس کی ویکنس ہوتی ہے، پھر اس کو اسی سے آزمایا بھی جاتا ہے۔ تو اسی لیے تو اپنے نفس کی آزمائش سے بھی اللہ سے بچنے کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی آزمائش سے بچا لیجیے، نفس امارہ کی جو حکم ہے اس کے نفس امارہ کے شر سے اللہ ہم کو بچا لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نفس امارہ کے شر سے بچا لے۔ جو نفس ہوتا ہے انسان کا، وہ برائی کا حکم دیتا ہے، نفس امارہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ تو بنی اسرائیل اپنے نفس امارہ کے شر سے نہیں بچ سکے، اور انہوں نے سیٹرڈے کا شکار حاصل کیا۔ پھر اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک بہت بڑی سزا دی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو کہا ہم نے ہو جاؤ سب کے سب بندر، یعنی ظاہری شکل کے اعتبار سے بندر انسانوں کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو یہ انسان نہیں ہے۔ اور جو بندر ہم سب جانتے ہیں وہ دراصل وہ بندر نہیں ہیں۔ بندر جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر جو بنی اسرائیل کو سزا دی تھی، اور ان کے چہروں کو مسخ کر کے بندر کی شکل بنا دی اور کچھ کی سوروں کی شکل بنا دی، تو وہ 3 دن کے بعد ہی وہ ختم ہو گئی تھی وہ نسل۔ تو بہت سے لوگوں کا ہمارے معاشرے میں کہنا ہے کہ جو یہ بندر ہیں وہ وہی ہیں، اور وہ جو چمپینزی ہے نا، اس طرح سے لوگوں کی طرح طرح کی باتیں ہیں، تو یہ سب بالکل غلط بات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے نافرمانی کی وجہ سے بندر کی صورت میں مسخ کر دیا، یعنی کہ ان کی اپنی اصلی شکل کو ہٹا کر ان کی شکلیں بندر جیسی ہو گئی تھیں۔ پھر اس کے بعد وہ زمین پر صرف 3 دن تک زندہ رہے۔ جسے بھی مسخ کیا گیا ہے وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہا ہے، نہ وہ کھاتے تھے، نہ وہ پیتے تھے، اور نہ اس کی جو نسل ہی وہ آگے چلتی تھی۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جب وہ بندر بن گئے تھے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر صرف روتے تھے، اور 3 دن کے بعد وہ بڑی سی جو قوم تھی وہ ختم کر دی گئی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو بندر بنانے کی صورت میں مسخ کر دیا، یعنی کہ بندر بنا کر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبردست عذاب دیا۔ اور مسخ کے معنی ہی یہی ہے کہ اپنی اصلی جو صورت ہے اس کو ہٹا کے کوئی دوسری صورت لگا دی جائے۔ تو ان کی انسانوں کی جیسی جو صورتیں تھیں، شکلیں تھیں، ان کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ نے بندروں کی جیسی شکل بنا دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جس کے ساتھ جو چاہے وہ کرے، اور جس کو چاہے جیسی صورت میں وہ تبدیل کر دے۔ تو اللہ کی ڈر ہر وقت انسان کے اندر ہونا چاہیے، اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ تو یہ واقعات ایک دم بالکل حقیقت ہیں، سچے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آیت 66 فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا مَوْعِظَةٌ
وموعظۃ للمتقین۔ پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو اس زمانے میں تھے اور جو اس کے بعد آنے والے تھے، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے اسے نصیحت بنا دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا کے معنی ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی یعنی اس کے باشندوں کو جو ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے عبرت بنا دیا گیا، تو انہیں ایسی سزا دی جو دوسروں کے لیے باعث عبرت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں بھی فرمایا ہے۔ سورہ نازعات آیت 25۔ فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرے سرکش بادشاہوں کے لیے آخرت اور دنیا میں نشان عبرت بنا دیا۔ تو جو بھی ایسی نافرمانیاں کرنے والے، چاہے لوگ ہوں، چاہے بادشاہ ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ کی پکڑ تو کبھی بھی آ سکتی ہے، کوئی بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ جو کوئی قوم، جو کوئی بڑا بادشاہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو اسی سزا دیتے ہیں، اسی طرح کی سزا دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کی شکلیں بگاڑ دے۔ ان کی شکلیں کیوں بگاڑ دی گئی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو بگاڑا تھا، اس میں من مانی تبدیلی کی تھی۔ تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی قرآن اور سنت میں اپنے من مانے مطلب نکالنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا اور کھلواڑ کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کے احکامات اور حدیث اور سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث کا مذاق اڑانا بہت بڑا جرم ہے۔ تو جس سے ہمیں اس آیات سے عبرت ملتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اس بڑے جرم اور جرائم سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔